یہ فرقہ، یہ گروہ، یہ جماعت، یہ حق کے اوپر ہے، اس فرقے کے ساتھ بلا شک و شبہ حق ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ اہل الحق ہے، یہ جنتی فرقہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کون سا فرقہ حق پر ہے، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا، ہمیں کس مسلک کو اختیار کرنا چاہیے، میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کس فرقے کا حصہ بنوں، کس فرقے کی طرح نماز پڑھوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بہت سارے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ آج کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں جس کا کسی مخصوص فرقے کے ساتھ تعلق ہو، جو ہمارے ہاں فرقے پائے جاتے ہیں جتنے بھی ہیں، سنیوں کے ہوں یا شیعوں کے ہوں، جن کے پاس بھی آپ جائیں تو وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اپنے فرقے کی تعریف کر کے آپ کو کہیں گے کہ اس میں شامل ہو جاؤ، یہ فرقہ حق پر ہے، ہم لوگ حق پر ہیں، اور احادیث آپ کو بتائی جائیں گی، آیات کے ذریعے ثابت کیا جائے گا۔ اگرچہ قرآن مجید میں کسی فرقے کی کوئی حمایت موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں کسی فرقے کا نام لے کے کہا گیا ہو کہ یہ فرقہ حق پر ہے، قرآن میں اسلام کی بات کی گئی۔ بہرحال تو آپ کو مختلف طور پر یہ بتایا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے عوام کو کہ ہمارا فرقہ حق پر ہے، یا نشانیاں بتائی جاتی ہیں، علامات بتائی جاتی ہیں۔ الغرض ہر مولوی صاحب جس کا کسی فرقے سے تعلق ہو، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ ثابت کرے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے بڑھتی ہے، اور دوسرے فرقے کو جہنمی بھی ثابت کیا جاتا ہے، اور اس کو کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے اور رویہ ہے، ہر مذہبی گروہ وہ اپنے آپ کو حق پہ بتاتا ہے اور دوسرے کو غیر حق کے پر۔ اب سوال یہی ہے کہ عامت الناس حق کہاں پہ ڈھونڈے، حق کس جگہ پر ہے، کس فرقے کے پاس ہے، ایک عام شخص کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہمارے استاد محترم بہت اچھی مثال دیا کرتے تھے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، فرماتے تھے کہ ہمارے لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ حق کہاں ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ ایک ٹماٹر بھی آپ نے خریدنا ہو تو آپ ریڈی پہ جا کر اس کا پورا چیک کرتے ہیں، اس کی پوری نسل معلوم کرتے ہیں۔ آم خریدنا ہو تو آپ پورے اس کے نام معلوم کر کے پورا شجرہ نسب ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی چھوٹی چیز آپ نے خریدنی ہو، ایک سوٹ آپ نے 1000-2000 کا اپنی زندگی کے لیے خریدنا ہو، تو آپ 10 مارکیٹ میں اس کا وزٹ کرتے ہیں، 10 دکانوں پہ جاتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو بس پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دوسروں کی باتوں پر اعتبار کر کے کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آپ خود اپنی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس معاملے کے اندر آپ دوسرے کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں؟ تو اسی لیے آج ہماری حالت یہ بن گئی امت مسلمہ کی، تکفیر اس میں عام ہے، اور اس طرح کی روایات سنائی جاتی ہیں کہ جو صرف ایک ہی فرقے کو حق پہ ثابت کرتی ہیں، اور امت مسلمہ کی اکثریت کو ناحق اور باطل پر۔ آج میں اس ویڈیو میں 2+2=4 والی بات کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ حق فرقہ کون سا ہے، حق کس کے ساتھ ہے، اور باطل پہ کون ہے۔ بالکل واضح بات ہوگی، کوئی لگی لپٹی نہیں، بالکل سیدھا دو ٹوک موقف۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے کہ اس ویڈیو کے اندر جو الفاظ میں ادا کروں یہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی انسان کی خوشامد کے لیے نہیں، کسی مذہب کی فرقے کی خوشامد کے لیے نہیں، اپنی نجات کے لیے اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، خاص طور پر اہل سنت میں، تمام جتنے بھی اہل سنت کے فرقے ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، بلکہ جمعہ کے خطبوں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ عرباض بن ساریہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں اختلاف دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ اختلاف، تو اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر تم نے میری سنت پہ چلنا ہے، اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت پہ چلنا ہے، اور اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے اس سنت کو، اور اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام بھی وہ حاکم بنایا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے۔ اس کے جو عربی متن ہے وہ یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ الفاظ ہیں، اور یہ ہمارے ہاں اس کو بہت پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ خطبوں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بنا پر کہتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اس کے اوپر چلنے والا گروہ یعنی اہل سنت والجماعت، جو کہ سنت کے اوپر بھی اور صحابہ کی سنت پہ بھی ہے، تو یہ حق پر ہے۔ تو ہمارے ہاں اہل سنت کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے۔
ایک طبقہ تو یہ ہو گیا کہ جو کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی سنت اور پھر صحابہ کی سنت، اس پہ چلنے والا حق پر ہے۔ اس روایت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روایت ہمارے ہاں ہر شخص پڑھتا ہے، ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ہر کتاب میں لکھی جاتی ہے اہل سنت میں، اور اس سے حق پہ اپنے آپ کو ثابت کیا جاتا ہے، خواہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو۔ لیکن اس حدیث کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ حدیث معلوم یہ ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد، بزار وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ بخاری مسلم کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ اتنی اہم حدیث ہوتی تو بخاری مسلم کے اندر ضرور ہوتی، یہ بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے، اس لیے جو بخاری مسلم کا رٹا لگانے والے لوگ ہیں انہیں اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا، اس کے جو راوی ہیں ارباز بن ساریہ، یہ کوئی اتنے جلیل القدر صحابہ میں نہیں ہے، اصحاب صفہ میں ان کو شمار کیا گیا ہے، لیکن ارباز بن ساریہ یہ حمصی شمار ہوتے ہیں، یعنی شام کے شہر حمص میں جا کر وہ رہنے لگ گئے تھے، اور غالباً 75 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی جو جنگیں ہیں اس میں یہ شریک نہیں ہوئے، تو یہ سائڈ پہ رہنے والوں میں سے تھے، اور جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ شرکت ہے ان کا ساتھ دینا یہ تو واجب ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حمصی اور شامی ہے۔ بعض نے ان کی جو اس روایت ہے خواہ کسی بھی سند سے ہو، اس کے راویوں کے اوپر جرح کی ہے، مجہول کہا گیا ہے، اور کون کون سے راوی مجہول ہیں یا ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے ایک تفصیل کا متقاضی ہے، کس کتاب کے اندر ہے، کس جگہ پر موجود ہے۔ یہاں اس روایت پہ بحث کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ میں یہ تلاش کرنا چاہتا ہوں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ایک عام لوگوں کو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق کہاں پر ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قوی حدیث نہیں ہے، اختلاف علماء کا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، رجال کی کتابوں کے اندر تراجم کی بحث میں اس پر گفتگو ہے، ہر ایک راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے، مجہول راوی اس کے اندر شامل ہے۔ الغرض یہ کوئی متواتر درجے کی روایت یا ایسی روایت جس کو ہم کہیں کہ مشہور روایت ہو نہیں ہے، بس علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث اس کو امت نے تلقی بالقبول کی ہے، تو اس لیے اس کو صحیح مان لیا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، یہ غریب حدیث ہے، غریب ہے، صرف حضرت عمر سے روایت ہے، اور پھر آگے جو راوی ہے صرف وہ ایک ہر طبقے میں موجود ہے، لیکن امت نے اس کو مشہور کر دیا، مشہور ہوگی، لیکن حدیث غریب ہے، متواتر نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ان کے پیروی کرنے والا یعنی خلفائے راشدین کے رستے پہ چلنے والا وہ حق کے اوپر ہے۔ اس میں ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کوئی خلیفہ راشد نہیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ نص نہیں کیا، اہل سنت کا اصولی موقف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے یہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھے بنایا، اور میں چاہوں تو میں کسی کو نہ بناؤں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو نہیں بنایا۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ یعنی امت کیسے کر سکتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ نص نہیں کی؟ بھائی نص تو جس پر نص ہوگی وہی خلیفہ راشد ہوگا، وہی مہدیین میں سے ہوگا نا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پر نص ہی نہیں کی ہے تو خلیفہ راشد کوئی کس طرح سے کسی کو مان سکتا ہے؟ یہ عقل میں سوچنے والی بات ہے، آپ عقل سے سوچیں کہ جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نبی نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو پھر دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ فلاں خلیفہ راشد المہدیین میں سے ہے، یہ حدیث بھی ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین بنائے ہیں، یا تو ہم یہ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی ایک لسٹ دی تھی اس امت کو اور بتایا کہ فلاں فلاں خلیفہ راشد ہے، اور یا یہ مان لیں کہ کوئی خلیفہ کسی کی خلافت کے اوپر نص نہیں ہے۔ ہاں یہ موقف اصولی ہے کہ کوئی خلیفہ بن نص نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے خلفائے راشدین کی یعنی چار خلفاء کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں، اور یہ حدیث ارباز بن ساریہ کی ہم پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی متواتر نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، اس لیے اس حدیث سے استدلال کرنا یہ اہل سنت کے مقدمے پہ درست نہیں آتی ہے، یعنی اہل سنت کے اصول پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو راوی اور جس جگہ پہ یہ بیان کی جا رہی ہے تو شام کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اور اس وقت کے حالات آپ سب کو معلوم ہے کہ شام کس طرح کے حالات کا اس میں گزر چکے ہیں۔ دوسری بات جو میں یہاں پر اصول کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ غریب حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اس سے ایک موقف ثابت ہوتا ہے، دوسری طرف ایک موقف ہے کہ جو حدیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے، جو کہ حدیث الثقلین ہے، حدیث الثقلین ہے۔ یہ حدیث الثقلین متواتر ہے، بخاری کے علاوہ تمام نے اس کو روایت کیا، مسلم میں موجود ہے، حدیث الثقلین مسلم میں موجود ہے، اور حدیث الوصیہ وہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔
تو جو متواتر حدیث سے موقف ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اولاد، میری اطرت. جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت کے اوپر ہوگا، وہ نور کے اوپر ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس ہی آ جائیں گے. اب یہ حدیث یہ صرف ایک صحابی سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ زید بن ارقم سے ہے مسلم کے اندر، نہیں، بلکہ یہ حدیث کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے. 35 صحابہ کرام سے تقریباً یہ حدیث مروی ہے جہاں تک میرے علم میں ہے. جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم، ابو سعید خدری، امام علی علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس وغیرہ وغیرہ، ان صحابہ کرام سے یہ مروی ہے. جبکہ یہ جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین ہے یہ ارباز بن ساریہ سے. اور یہ جو دوسری حدیث، حدیث ثقلین، متواتر اس کا حکم ہے، یعنی یہ ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے. اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور سب علماء نے لکھا ہے کہ حدیث ثقلین متواتر ہے. اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، یعنی حدیث ثقلین کو ایک طرف ترازو میں رکھا جائے اور دوسری طرف حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کو، تو صحت اور قوت کے اندر حدیث الثقلین یہ بھاری ہوگی، اس کا ترازو بھاری ہوگا. یہ قوت میں، درجے میں، ہر اعتبار سے یہ حدیث ثقلین یہ تمام احادیث سے بھاری ہے. جبکہ دوسری طرف اس کا ترازو جو ہے یہ اوپر اٹھ جائے گا اور کم ہوگا. تو یعنی صحت کے اندر، درجے میں. تو حدیث ثقلین سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جو چیز چھوڑی ہے وہ قرآن مجید ہے اور وہ اہل البیت علیہ السلام. اس لیے دو ٹوک بات میرا موقف یہ ہے کہ جو شخص یا جو عقیدہ، جو جماعت حدیث الثقلین پر عمل کرنے والی ہوتی، حدیث الثقلین کو اپنا محور، اپنی دعوت کا مرکز سمجھے گی، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے گی، اپنی نجات کا سبب سمجھے گی، قرآن مجید سے رہنمائی لینی، اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنی، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے اسوہ پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانا ہے. اپنے رزق میں، جان میں، مال میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس کے اندر ہم نے اہل البیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، اور ہم نے ان ائمہ کے پیچھے چلنا ہے کہ جو اہل البیت کے پیچھے چلے. تو یہ فرقہ، یہ گروہ، یہ جماعت، یہ حق کے اوپر ہے. اس فرقے کے ساتھ بلا شک و شبہ حق ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ اہل الحق ہے، یہ جنتی فرقہ ہے. کیوں؟ یعنی اصول کی اگر ہم بات کریں، اصول آپ نے جو مقرر کیے ہیں اس کے مطابق بات ہوگی. یہ نہیں کہ جناب خواہش آپ کی خواہشات کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بھی یہ کہا گیا قرآن مجید میں ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجز بہ. تمہاری خواہشوں پہ اور اہل کتاب کی خواہشوں پہ کچھ نہیں ہونے والا، جو برا کرے گا اس کو برائی کا بدلہ ملے گا. تو خواہش آپ کی ہو کہ نہیں ہم صحابہ کی یا ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے، تو خواہش پہ تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اگر حدیث ثقلین کو چھوڑ دیا ہے اور آپ دوسری طرف کمزور روایات کو لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. تو خواہشات پہ تو کوئی اجر نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے تو کوئی اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. تو وہ فرقہ، وہ گروہ ناجی ہے، حق پر ہے کہ جو اہل البیت علیہ السلام اور قرآن مجید کو ایک ساتھ سمجھتا ہوگا، ان کی اتباع کرتا ہوگا اور ان کے پیچھے چلتا ہوگا. اب آپ خود تلاش کیجئے وہ کون سا فرقہ ہے. اگر وہ فرقہ آپ کو سنی معلوم ہوتا ہے تو آپ اس میں رہیں اور قبول کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں فرقہ کوئی اور ہے تو آپ وہ اپنائیں. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی فرقے کو اپنائیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں، نہ میری یہ دعوت ہے کہ آپ ایک مخصوص فرقے کا حصہ بن جائیں. ہرگز نہیں. دعوت واحد یہ کہ آپ قرآن اور اہل البیت کو مان لیں. اگر یہ قرآن اور اہل البیت اس کی اتباع کرنے والے اہل سنت والجماعت ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس کی اتباع کرنے والے اہل تشیع ہیں تب بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہم نے خود اختیار کرنا ہے، خود اس چیز کو دیکھنا ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں تو میں فرقوں کی اس چیزوں کے اندر کوئی حمایت نہیں کرتا، کسی فرقے کی بھی، نہ سنیت کی نہ شیعت کی. حمایت کوئی نہیں ہے. حمایت صرف اور صرف یہ ہے قرآن مجید کی اور اہل البیت علیہ السلام کی. لیکن چونکہ عوام یہ سوال پوچھتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کس کی پیروی کریں، تو میں ان کو معیار دے رہا ہوں، اصول دے رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر ایک جگہ پر آپ کو اہل بیت کا نام لے کر اپنے پیچھے چلایا جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی فراڈ ہے. اگر ایک جگہ پر آپ کو صحابہ کا نام لے کر اپنے پیچھے چلایا جا رہا ہے تو مطلب ہے فراڈ ہے. حقیقت کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے ساتھ ہونا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. اور اہل بیت کون ہے؟ اصحاب کساء ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد المہدی علیہ السلام و علیہ الرضوان. یہ میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ